اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بہت سے فضائل ہیں، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ جنتی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کرنے کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اللہ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہو، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔